میری شادی ایک ان پڑھ شخص سے ہوئی تھی جبکہ میں خود ایجوکیٹڈ پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام ہیرا ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا ویل سیٹلڈ لڑکا، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے میری شادی عمران سے کر دی گئی۔ مجھے عمران سے بدبو آتی تھی، ان کا کام بھی اچھا نہیں تھا۔ خیر میں اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگتی تھی، یا اللہ، یا تو عمران کو مار دے یا پھر کسی طرح میری جان چھڑوا دے۔ وہ جاہل تھا، اسے بولنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا۔ میں ہر بات پر عمران کو برا بھلا کہتی، تنقید کرتی۔ عمران بھی غصہ کرتا مگر پھر مجھے پیار سے سمجھاتا۔ کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ ایک دفعہ میں جھگڑا کر کے امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ مجھے طلاق چاہیے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی لڑکا اچھا ہے، بس پڑھا لکھا نہیں ہے، کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی گالی گلوچ نہیں کی، مگر میں بس طلاق ہی چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ امی ابو نے عمران کو بلوایا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ بابا نے پوچھا، کیوں بھائی خرچہ نہیں دیتے؟ عمران نے کہا، انکل جی، جو کماتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے وہ آپ کی بیٹی کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں۔ میرے چچا تایا بھی موجود تھے۔ میں بولی، مجھے 40,000 روپے ہر مہینے چاہیے، اسی شرط پر میں عمران کے ساتھ جاؤں گی۔ عمران خاموش ہو گیا، سر جھکا کر بیٹھا رہا۔ چچا نے کہا، عمران دے سکتے ہو 40,000؟ عمران کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف متوجہ ہوا، لمبی سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے، میں ہیرا کو ہر مہینے 40,000 دوں گا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، دیکھنا کیسے اب تمہارا جینا حرام کروں گی۔ میں عمران کے ساتھ چلی گئی۔ جب بھی پوچھتی تم کام کیا کرتے ہو تو کہتے گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ نہ میں نے زیادہ پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ وہ ہر مہینے مجھے 40,000 دے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا، مجھے آئی فون لے کر دو، بس تنگ کرنے کے لیے، تاکہ عمران خود ہی مجھے طلاق دے دے۔ عمران مسکرایا، میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، ہیرا لے دوں گا، پریشان نہ ہو، بس مجھے چھوڑ کر جانے کی باتیں نہ کیا کرو، جو کہو گی وہی کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ زیادہ ڈال دیتی، کبھی نمک۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشی کی طرح سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا تھا۔ میں جتنی نفرت کرتی وہ اتنی محبت کرتا۔ کچھ دن بعد میں امی کے گھر گئی، وہاں کزن کے ساتھ شاپنگ کے لیے جا رہی تھی۔ جب ہم بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی رک گئی۔ وہی عمران جسے میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، سر پر بوجھ اٹھائے بس پر سامان چڑھا رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میں بے جان ہو گئی۔ وہ میرے لیے سب کر رہا تھا۔ ایک آدمی نے کہا، چلو سامان اٹھا، دوسری بس پر رکھ۔ عمران پسینہ صاف کرتا ہوا تھک کر ایک دکان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ میں آنسوؤں کے ساتھ سب دیکھتی رہی۔ وہ سارا دن مزدوری کرتا اور رات کو میری باتیں سہتا۔ وہ دن میری زندگی بدل گیا۔ میں بنا کچھ خریدے گھر آ گئی، بہت روئی۔ اماں سے کہا، فوراً مجھے گھر چھوڑ دو۔ عمران کو پلاؤ بہت پسند تھا۔ میں نے اس کی پسند کا پلاؤ بنایا۔ عمران گھر آیا، سلام کیا، حیران ہو کر بولا، آج خیر ہے، تم تو امی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ کچن گیا، جب پلاؤ دیکھا تو خوش ہو گیا، کہنے لگا، 1 سال کے بعد پلاؤ بنا ہے۔ کھانا لے کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں عمران کو دیکھتی رہی، اس کے ہاتھوں میں چھالے تھے۔ اس نے کھانا کھایا، پھر جیب سے 40,000 روپے نکالے۔ میں رو پڑی، عمران کے پاؤں میں بیٹھ گئی کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کا پیار چاہیے۔ عمران حیران ہو گیا، کہنے لگا، اگر کم ہے تو اور لے آؤں گا، بس مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مجھے آج نہ آئی فون چاہیے، نہ بڑا گھر، نہ گاڑی، مجھے وہ سکون عمران کی گود میں ملا جو کسی محل میں نہ ملا۔ ہم عورتیں جلدی فیصلے کر لیتی ہیں، مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جو ملے اس پر صبر شکر کرو۔ پیسہ سب کچھ ہی نہیں ہوتا، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ شاید میری یہ کہانی پڑھ کر کوئی بہن بیٹی سنبھل جائے۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے اپنا کوئی پسندیدہ ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔